بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ آؤ باہر چلیں، دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایک روز تم میرے قدموں میں آ کر بیٹھو گی اور کہو گی کہ مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ باربرا نے حقارت سے کہا، میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں، میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرینیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی۔ وہ اٹھی نہیں بلکہ پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی۔ وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا۔ اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسے بلایا پر اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، اٹھو بدبخت، تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت کے قید خانے کے تہخانے میں اذیتناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر وہ گھبرائی نہیں، وہ تربیت یافتہ تھی۔ آوازیں قریب آ گئیں تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئیں۔ ان میں ایک آواز میرینیا کی تھی۔ وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرینیا کھڑے تھے۔ باربرا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ میرینیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ میرا شکار ہے باربرا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے سے میں کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ سربراہ اور میرینیا ہنس پڑے۔ باربرا اس طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، جاؤ سو جاؤ۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور میرینیا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا، علی بن سفیان، ادھر سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہلچل نہیں، میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، اور میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی تبدیلی یا ہلچل ہو تو ہم تک اطلاع نہ پہنچی۔ وہاں ہمارے جو آدمی ہیں وہ معمولی سوجھ بوجھ والے نہیں، اسحاق ترک کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چیر کر راز اور خبریں لانے والا آدمی ہے۔ باقی بھی اسی جیسے ہوشیار اور عقل والے ہیں، پر صلیبی ان واقعات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو اس طرف سے رونما ہوئے ہیں، اور بالڈون اپنے فرنگی لشکر کے ساتھ حلب اور موصل کے ارد گرد موجود ہے، مگر الصالح مر گیا ہے، اب حلب کا حکمران عزالدین ہے، وہ صلیبیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔
سلطان ایوبی نے قدر حیرت سے کہا، علی تم بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم شاید اس خیال سے عز الدین کو پکا مسلمان سمجھتے ہو کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تل خالد پر حملہ کیا اور ارمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور امراء پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، پر اس کے امراء وزراء میں صلیبیوں کے بھی خیرخواہ موجود ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خواہش مندانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوشامد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوشامد کی سریلی لوریوں سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس توقع پر بات کر رہا ہوں کہ نور الدین زنگی کی بیوہ نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضیہ خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی کہ حلب اور موصل کی عمارتیں، ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ لیکن اس کے باوجود مجھے شک ہے، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست زد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا درپردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ علی بن سفیان نے کہا، کچھ دیر اور انتظار کر لیا جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں، پر راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو کہ وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی۔ مجھے دو راز درکار ہیں۔ ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ علی بن سفیان نے کہا، بیروت میں اسحاق ترک ہے، وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی۔ تم یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا، تو اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا، تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے کیا؟ چھاپا ماروں کو ہر اول سے بہت آگے پھیلا کر رکھوں گا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے سفر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل سن 1182 کے دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان
اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بےتابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اس سے 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا وہ مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا حواری تھا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، پر سب سے زیادہ اہم یہ واقعہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ الملک الصالح کی ماں رضیہ خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضیہ خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے جا کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضیہ خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھی کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ آپ اس کی تفصیلات سن چکے ہیں۔ اب رضیہ خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضیہ خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے موجودہ اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں، وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی، اس لیے راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضیہ خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے، راز حاصل کرنے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی کوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس دشمن کی فوج سے ہتھیار ڈلوا سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو اسحاق ترک پر پورا بھروسہ تھا، اور یہ بھروسہ بجا تھا کیونکہ اسحاق ترک بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بالڈون کا فرنگی لشکر بیروت کے ارد گرد دور دور تک پھیل گیا ہے اور عز الدین صلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے، اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائے، اور اگر ادھر کوئی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق ترک سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا۔
मगर वो रास्ते में ही सलीबी जासूसों के ग्रोह के जाल में आ गया था। सलीबी जासूसों के ग्रोह के सरबराह ने इसहाक तुर्क से पूछा, आखिर वो क्या इतला है जो तुम सुल्तान तक ले जा रहे हो? हम भी मुसलमान हैं और सुल्तान के वफादार और शेदाई हैं। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार खड़ा है, खाने पीने का सामान घोड़े के साथ बांध दिया गया है। इसहाक ने कहा, अल्लाह हमारे सुल्तान को ऐसे वफादारों और शेदाइयों से महफूज रखे। मैंने उस लड़की को कहा था कि आधी रात के कुछ देर बाद मुझे जगा देना। मैं फौरन रवाना होना चाहता था, मगर तुमने मुझे जगाया नहीं। आधा दिन गुजर गया है, वक्त अलग जाया हुआ और अब मैं रवाना हुआ तो घोड़ा इतना सफर तय नहीं कर सकेगा जितना रात को कर सकता है। मिरीनिया ने प्यार से कहा, तुम बहुत थके हुए थे और ऐसी गहरी नींद सोए हुए थे कि तुम्हें जगाना जुल्म समझा। घोड़ा इतना अच्छा है कि जो वक्त जाया हुआ है घोड़ा उसे पूरा कर देगा। इसहाक तुर्क को अभी ये एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो थकन के बाद की गहरी नींद समझ रहा है वो किसी दवाई के असर की बेहोशी है। इतना ज्यादा वक्त सोने के बाद भी उसका जिस्म टूट रहा था। ये दवाई का असर था जिसे वो थकन का असर समझ रहा था। वो सफर के काबिल नहीं था, लेकिन फौरन रवाना होने के लिए बेकरार था। उसकी आंख उस वक्त खुली थी जब सूरज सर पर आया हुआ था। जासूसों का सरबराह और मिरीनिया उसके होश में आने से पहले ही उसके पास बैठ गए थे। उसकी आंख खुली तो उसके साथ बातें करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे इसहाक तुर्क को उन पर जरा सा भी शुबा ना हुआ। वो उन्हें मुसलमान समझता रहा, लेकिन वो उनके उस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा था कि वो सुल्तान के लिए क्या इतला ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद सरबराह बाहर निकल गया। ये इशारा था कि मिरीनिया उसे अपने जादू से राम करे। इस दिलकश लड़की ने उसे जज्बात को मुश्तइल कर देने वाले अंदाज से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहने लगी है और इसके साथ बहुत कुछ कहा। कायरा चलकर इश्क और मोहब्बत के लिए वक्त निकाल सकूंगा। अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो मुझे फर्ज अदा करने में मदद दो। वो उठा और खेमे से निकल कर कहा कि मुझे फौरन घोड़ा दो। मिरीनिया ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे में वापस ले जाते हुए कहा, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हें भूखा प्यासा नहीं जाने दूंगी। वो इसहाक से बगलगीर हो गई, पर इसहाक को फर्ज ने पत्थर बना दिया था। मिरीनिया ने उसे बिठाया और खेमे के दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से कहा, खाना फौरन लाओ, वक्त नहीं है। खाना बारबरा लेकर आई और इसहाक के आगे रख कर पीछे हट गई। मिरीनिया इसहाक के पास बैठी थी और बारबरा उधर जा खड़ी हुई जिधर मिरीनिया की पीठ थी। इसहाक ने खाना खाते हुए बारबरा की तरफ देखा। उसने हाथ में छोटी सी सलीब छुपा रखी थी। उसने ये सलीब इसहाक को दिखाई, अपने सीने पर हाथ रखा और मिरीनिया की तरफ इशारा किया। फिर बाहर को इशारा करके उंगली हिलाई और उंगली अपने होंठों पर रखी और खेमे से निकल गई। ये इशारे इतने वाज़े थे कि इसहाक साफ समझ गया कि ये सब सलीबी हैं और इन्हें कुछ नहीं बताना। वो चौंक उठा, लेकिन उस्ताद था इसलिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया, पर शक पुख्ता हो गया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग उस पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि वो सुल्तान अयूबी के लिए क्या इतला लेकर जा रहा है। तब उसे ये ख्याल भी आया कि उसे नींद पर इतना काबू था कि ऐसी बेहोशी की नींद कभी नहीं सोया था। उसे जागते ही नाक में अजीब सी बू भी महसूस हुई थी। वो जान गया कि उसे सोते में ही बेहोश कर दिया गया था, मगर उसे इस सवाल का कोई जवाब ना सूझा कि दूसरी लड़की उसे ये इशारे क्यों कर गई है। क्या वो कोई मुसलमान लड़की है जो उनके जाल में फंसी हुई है? मिरीनिया उसे अपनी बड़ी ही प्यारी बातों और मशहूर कर देने वाली मुस्कुराहटों और अदाओं से अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी,
اور اسحاق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے۔ اس نے میرینیا سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں۔ میرینیا نے بتایا تو کچھ اور باتیں پوچھی اور کہا چلو مجھے گھوڑا دو، اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نکل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں۔ باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میرینیا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اسحاق نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ گئی اور اپنے سربراہ کو جا کر بتایا کہ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ شخص پتھر ہے، وہ گھوڑے کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا، ہم جو پوچھتے ہیں اس کا نام نہیں لینے دیتا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، لیکن وہ بتائے گا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرینیا کوئی جادوگرنی نہیں جو ناممکن کام بھی کر دکھائے گی۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسحاق ایک بار پھر خیمے سے نکلا۔ اس نے میرینیا اور اس کے سربراہ کو دیکھا جو دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔